ہماری اتنی خطا پر بھی نبھا رہے ہیں۔ سزائیں دی جائیں ایسے لوگوں کو یہ بھارت میں سیول وار کرانا چاہتے ہیں، ان پہ نظر رکھی جائے، غیر ملکی ایجنسی کے اشارے پہ کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو پتا ہے ہمارے حضور کے خلاف بولنے والوں کو کچھ پتا ہے؟ ارے پڑھ کے دیکھو سوامی وویکانند کو، ان کو نہیں پڑھ سکتے تو جیوت ہیں۔ شنکراچاریہ سوامی لکشمی جی ابھی بھی موجود ہیں، گوگل پہ جاؤ، کتاب کا نام لکھو، اسلام آتنک یا آدرش، کتاب کا نام اسلام آتنک یا آدرش، پڑھ کے دیکھو۔ سوامی وویکانند جی کو، سوامی لکشمی جی کو پڑھ نہیں سکتے تو یوٹیوب پہ ان کی تقریریں سن کے دیکھو۔ میں ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں ان کو پڑھو اور سنو تو ان کی تقریروں کا اور ان کی کتابوں کا اور ان کی آئیڈیالوجی کا اگر مطلب نکالو تو دیش شہروں میں اس طریقے سے نکلتا ہے کہ نہ گولا نہ بارود نہ بم سے اسلام تو پھیلا ہے محمد کے کرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شریف پڑھیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ آؤ میں تمہیں ایک عاشق کی داستان سناتا ہوں۔ سازشیں کرنے والوں کی دیکھو، قاری نظام الدین صاحب میرے حضور کے جسد اطہر کو روضہ رسول سے نکالنے کی پلاننگ کی گئی، اور دو یہودیوں نے اور بڑے جبے قبے پہن کر کے آئے، بڑے عمدہ لباس میں آئے، چہرے پہ داڑھی بھی سجائی اور سر پہ امامہ بھی باندھا آ گئے اور رہنے لگے مسجد نبوی میں۔ ان لوگوں کی شرارت دیکھیے، کیسی شرارت کر کے آئے، اور حضور پاک کے جسد اطہر کو، چونکہ وہ جانتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز عقیدت تو حضور کا روضہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ جہاں پہ حضور آرام فرما رہے ہیں۔ یا تو کعبہ ہمارا مرکز ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، یا مدینہ۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو بتاؤں داستان، اس وقت زمام قیادت سنبھالے ہوئے تھے سلطان نور الدین زنگی۔ ایک دن آرام کر رہے تھے، اللہ اکبر، قسمت کا ستارہ چمکا، بنجر زمین پہ نور کی برسات ہو گئی، جب خواب میں نبی سے ملاقات ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور نے، ذرا سوچئے، ہم لوگ اتنے گناہگار ہیں اور سیاہ کار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک امید رہتی ہے کہ یا رسول اللہ، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ سبحان اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ گنبد خضرا دیکھیں تو آنکھوں سے پانی برسنے لگتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی تو حضور کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، اور آ کر کے حضور نے حکم فرمایا، سلطان، اور آپ نے ان دونوں کے خواب ہی میں چہرے دکھائے۔ یاد رکھیں، شیطان دوسروں میں سے کسی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، مگر میرے حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ بولو بولو، ذرا زور سے بولو یار، نہیں آ سکتا حضور کی شکل میں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ یہ سمجھے کہ مجھے کو دیکھا۔ حضور کی طرح چہرہ تو شیطان بھی نہیں بنا سکتا۔ بولیے 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 بولیے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی طرح چہرہ تو اپنا شیطان بھی نہیں بنا سکتا، خواب میں بھی نہیں آ سکتا حضور کی طرح چہرہ لے کے۔ حضور فرماتے ہیں تو خواب میں تشریف لائے اور سلطان نور الدین زنگی کو وہ دونوں چہرے دکھائے کہ یہ لوگ ہیں اور یہ سرنگ کھود رہے ہیں تاکہ میرے جسد اطہر کو روضہ رسول سے نکالیں، اور دنیا میں پھر مسلمانوں کو بتائیں کہ وہ اپنی حفاظت نہ کر سکے تو تم ان سے دل کے تار کیوں جوڑے ہوئے ہو، مگر انہیں کیا پتا انیس بے کساں یہی ہیں، چارہ ساز درد مندہ یہی ہیں، مالک جنت اللہ نے انہی کو بنایا، ان کے نواسوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا، ان کی بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا۔ انہیں کیا پتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ انہیں کیا پتا ظالموں کو، حضور نے دونوں کا چہرہ دکھایا اور اس کے بعد کہا، سلطان
یہ کام میں تمہارے حوالے کرتا ہوں اللہ کی قسم. یار یہ حصہ پڑھو تو آنسو نکل جاتے. سلطان کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے خواب ہی میں حضور کے قدموں کو چوم کے کہا حضور آپ کے تو لاکھوں غلام ہیں, کروڑوں چاہنے والے ہیں, حضور کی نگاہ انتخاب نور الدین پہ پڑ گئی. یا رسول اللہ میری قسمت کا ستارہ چمک گیا. آپ تو جبریل کو حکم دیں تو وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں. یا رسول اللہ تو یہ میں اس پہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں کبھی دین کا کام کرنے کا موقع ملے, امامت کی شکل میں, خطابت کی شکل میں, نعت خوانی کی شکل میں, نظامت کی شکل میں, مدارس میں تدریس کی شکل میں, اور کام دین کا ہو تو کبھی فخر نہ کرنا, اپنے اوپر گھمنڈ نہ کرنا, بلکہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا. مولا تو نے اس لائق بنایا کہ دین کا کام لے لیا. اے میرے مولا یہ تیرا کرم ہے, تیرا احسان ہے. یہ سب انہی کا کرم ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا. حضرت علامہ مفتی اسماعیل صاحب قبلہ جو ہزاروں استاذوں کے استاذ ہیں الحمدللہ, ہمارے حضرت قاری مشاہی صاحب, دیگر علماء ذویل احترام, خدا کی قسم پڑھو وفاء الوفا شریف اور بھی کتابوں میں لکھا ہے, یہ واقعہ معتبر واقعہ ہے. حضرت سلطان نور الدین زنگی کہتے میری آنکھیں کھلی تو میں رو رہا تھا, اور اس کے بعد بیٹھ کے میں اتنا رویا کہ میری ڈھارس بن گئی, خوشی میں آنسو جاری تھے. نور الدین تیری اتنی اہمیت ہے تیری, ایسا حضور کی بارگاہ میں مقبول فرما لیا حضور نے تجھے, کہ حضور نے تجھے حکم دیا ہے اس کام کے لیے. ارے اب تو تہجد پڑھی اور جناب والا اور فجر کی نماز پڑھی. جب تہجد کا وقت ختم ہوا یعنی فجر کا شروع ہوا, اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنے درباریوں کو بلایا, اپنے فوجیوں کو بلایا. یہ سلطان نور الدین زنگی وہ ہیں جو گرو ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھی, جنہوں نے دنیا کو سلطان صلاح الدین ایوبی دیا. میں اس نور الدین زنگی کی بات کر رہا ہوں. سب کو بلانے کے بعد جو کہا, سنو پلولا اور مجاہد نگر اور جناب والا ہمارا یہ آس پاس کی بستیوں سے آئے ہوئے خوش عقیدہ مسلمان بھائیوں, سنو حضور سے محبت کرو تو سچی کرو. محبت ہے بلا شبہ, لیکن اس میں روحانیت لانے کی کوشش کرو. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خالی وقت میں درود و سلام کے تحائف پیش کیا کرو. حضور کی بارگاہ میں تڑپ تڑپ کے سلام پڑھا کرو. عربی میں یاد نہیں ہے یاد کرو, لیکن عربی میں بھی پڑھو, اور آنکھیں بند کر کے اعلیٰ حضرت کے لہجے میں بھی پڑھو. کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی, یہ شعر دیکھیں یار اللہ کی قسم, ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سرورہ تم پہ کروڑوں درود. اور یہ تو ایسی دعا ہے, یہ تو ایسا عریضہ ہے, اس کو پڑھا کرو تڑپ تڑپ کے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. پڑھو میرے ساتھ, آپ بھی بولو, کام وہ لے لیجئے. پڑھیں سب لوگ, کام وہ لے لیجئے, بولیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. ارے حضور کی بارگاہ میں کوئی بندہ مقبول ہو جائے, اس سے بڑا اس کی قسمت کا ستارہ کیا چمکے گا. سلطان نور الدین زنگی کہتے میں نے اپنے سارے فوجیوں کو بلایا کہ سارے مار کے روک دو, سارے کام روک دو, اور میں اس وقت تک شکم سیر ہو کر کے کھانا تناول نہیں کروں گا جب تک حضور کے ان گستاخوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دوں گا. ان کی یہ ہمت ہو گئی کہ مدینے میں جا کر کے میرے حضور کے جسد اطہر بدن اقدس کو نکالنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. وہ فوجی بھی کیسے چاہنے والے تھے, وہ بھی حضور کے عاشق تھے. سبحان, بولو بھئی زور سے بولو یار, زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت سلطان نور الدین زنگی نے دستہ تیار کیا اور سامان سفر رخت سفر باندھا, نکل پڑے مدینہ منورہ کی طرف. راستے پر روتے جاتے ہیں اور اسی پہ خوش ہوتے جاتے ہیں. حضور نے مجھ غریب سے, مجھ خادم سے یہ خدمت لے لی. پہنچے مدینہ, اب تلاش کیسے کریں ان کو, بھئی مدینہ اتنا بڑا شہر اور پھر زائرین بھی آتے جاتے رہتے ہیں, تلاش کیسے کریں. حضور نے مدینے میں جا کر کے حضور پاک کے حکم سے سلطان نور الدین زنگی نے مدینے میں جا کر کے اعلان کیا کہ سلطان کی طرف سے سب کو انعام دیا جائے گا. بھیڑ لگ گئی. سلطان ایک طرف کھڑے ہیں, وہ چہرے تلاش کر رہے ہیں جنہوں نے حضور کو تکلیف پہنچائی ہے, مگر وہ چہرے نظر ہی نہیں آئے. انعام بھی تقسیم ہو گیا. سلطان نور الدین زنگی حیرت میں ہیں,
کہ وہ گئے کہاں پر؟ سلطان نور الدین زنگی نے ذمہ داران کو بلایا جتنے بھی وہاں تھے شناسہ چہرے، اور کہا کہ بھئی کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہ نہیں حضور ہم نے سب جگہ اعلان کرا دیا۔ کہ کر پھر دیکھو، کل پھر دیکھو، کل بھی دیکھا گیا پھر بھی نظر نہیں آئے۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے کہا میں نے جس کی تلاش میں یہ کام کیا ہے ابھی وہ مجھے نظر ہی نہیں آئے، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ بولو 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 بولو۔ اور حضور نے دکھایا ہے تو دھوکے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اس کے بعد کسی نے کہا رے ہاں وہ یاد آیا، دو بڑی نیک ہستیاں ہیں، وہ مسجد نبوی سے باہر ہی نہیں نکلتی، جنت کی کیاری ہے، جنت کی کیاری کے آس پاس ہی رہتے، انہیں دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کو انفارمیشن بھی نہیں دی۔ سلطان سمجھ گئے ہو نہ ہو یہی ہے، کہاں ان کا چہرہ دکھا سکتے ہیں؟ کہاں چلیے؟ سلطان نور الدین زنگی جب وہاں پہنچے دونوں کا چہرہ دیکھ کر قلب دل میں آ گئی میرے حضور کے جسم کو نکالنے آ رہا ہے تو اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے دونوں کو پکڑا تو اب ان کا ظاہری حالات ایسے تھے کہ وہاں کے لوگوں نے ان کا دفاع شروع کر دیا، ارے یہ کیا کر رہے ہیں تو بڑی نیک ہستیاں، دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ کہ ظالموں چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا رہتے کہاں پر ہو؟ کہا یہاں۔ اب وہاں کچھ سراغ نہیں ملا، پتہ کیسے کہ حضور نے وہ سرنگ بھی دکھائی تھی، اس جگہ پہنچ گئے، وہاں بھی کچھ نہیں پتہ۔ جیسے اب چٹائیاں ہیں تو اس زمانے میں بھی جو بھی حساب رہا ہوگا، کھجور کی بنتی ہوں گی اس زمانے میں جو بھی ہوگا، اس کے اوپر چٹائی پڑی ہوئی ہے، سرنگ ہے، مگر وہ بھی نور الدین تھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نور خدا کے حکم سے، پیارے آقا کے حکم سے آیا تھا۔ کافی دیر دیکھتے رہے، اس کے بعد ذرا یہ چٹائی ہٹانا تو دونوں کے چہرے جانتے تھے یہ سلطان نور الدین زنگی ہے، چمڑی بھی ادھیڑے گا اور کیا حال کرے گا، اور پلاننگ ہماری ختم، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، یاد آتے رہے نہ مٹائے نہ مٹے گا کبھی چل جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ہم لوگ ذہنی طور پہ بہت ٹوٹے ہوئے ہیں میرے آقا۔ آج میں نے دیکھا محرارہ میں میٹنگ ہوئی، جناب والا کی چوچا شریف میں بھی اور بریلی شریف میں بھی میٹنگ ہوئی، ہر جگہ پر میٹنگ ہو رہی ہیں کہ اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، بیداری ہے۔ کل ہم لوگ بھی سنبل میں بھی گئے تھے، حضور کی محبت کے حوالے سے بھی اگر تم پلپلے ہو گئے نا تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، حضور کے ناموس کے لیے اگر جان بھی چلی جائے تو مسکراتے ہوئے قربان کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب وہ جو چٹائیاں تھیں ان کو ہٹوایا تو وہاں تو سرنگ کافی حضور کے روضے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ سرنگ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ حضور کا جسم میں اتھر نکالیں گے یہاں سے اور لے جائیں گے کہیں اور، یہ سازش کی ان لوگوں نے۔ جب آپ نے وہ سرنگ دیکھی تو آنکھوں میں خون تو اترا ہوا تھا ہی، پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہو گئی آنکھیں، اور ان کا گریبان پکڑ کے کہا تو نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ حضور پاک کو تو تکلیف پہنچا دے گا اور حضور کا کوئی امتی تیرے خلاف کھڑا نہ ہوگا؟ تو نے سمجھ کیسے لیا؟ دیکھ حضور نے اس غلام کو تجھے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھیج دیا۔ بولو بھئی بولو، زور سے بولو یار، اور زور سے بولو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس کے بعد سلطان لے گئے مدینے کے باہر دونوں کو، اور جناب والا عبرتناک دونوں کو سزائیں دیں، اور جب ان کو سزا دے چکے کیفر کردار تک پہنچا چکے تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سلطان مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح دوڑ رہا تھا، جیسے کوئی خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے نا، ایسے دوڑ رہا تھا۔ اور سلطان کہتا تھا یا رسول اللہ مجھے آپ نے اس لائق سمجھا، بولو بولو زور سے بولو، یا رسول اللہ مجھے آپ نے اس قابل سمجھا، حضور آپ نے مجھ سے یہ خدمت لے لی ہے میرے آقا، یہ آپ کی نگاہ انتخاب میرے حضور میرے آقا۔ اور وہیں پر سلطان نور الدین زنگی نے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہو سکے گا ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
नारे रिसालत मसलके आला हजरत तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत नारे तकबीर। बोलो बोलो जोर से बोलो। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दिल से हर की नक्श कदोरत को मिटा कर तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर दम लेंगे हम इंसान को इंसान बना कर, आबाद ये उजड़ा हवा का शान करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। मेरे साथ पढ़िए, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। बोलो सब लोग बोलो, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। सिद्दीक का दिल ज़ोर अली बख्श दे या रब, फैयाज़ी उस्मान गनी बख्श दे या रब, फैयाज़ी उस्मान गनी बख्श दे या रब, फारूक सियाली नजरी बख्श दे या रब, हम जिंदा रहे रस्म कलीमा न करेंगे। बोलो, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। देखो ये जो एक हवा चली हुई है ना, हाँ, ये जो हजरत भी तशरीफ लाने वाले हैं, हजरत आसन मियां साहब मिला आने वाले हैं थोड़ी देर में, उनका इंतज़ार है और फिर उसके बाद इंशाल्लाह तकरीब होगी और फिर दस्तारबंदी का भी मंजर देखेंगे। कितने बच्चे फारिग हुए? बड़े मेहनती हैं माशाल्लाह, अल्लाह शाद व आबाद रखे। इस मुसीबत के वक्त में भी कौम को 11 हाफिज कुरान, 10 से 11 10 हाफिज कुरान इन मदरसों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। हमारे मोहतमीम साहब मौलाना इदरीस साहब अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे, अल्लाह ताला शाद। देखो जरा जरा से बच्चे, एक तो जरा सा है, वो जरा सा बिट्टू भी हाथ मिला। कितने साल का होगा मेरे लाल? बताओ 11 साल का बच्चा। जरा दिखा दो भाई, इसे भी दिखाओ बच्चे को जरा। मुर्तद वसीम भी देख ले ताकि अटैक आ जाए उसे। सुभान अल्लाह। वो देखे तो सही कि 26 आयतें निकालने की बात कर रहा है, 26 साल नहीं बेटे, 11-11 साल बच्चे हाफिज हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। जरा सा बच्चा है, कितना अच्छा है, सुभान अल्लाह। 11 साल का बच्चा हाफिज कुरान हुआ है माशाल्लाह। और भी छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं। 30 पारे सीने में महफूज करना मियाँ कोई आसान काम है? वो बचपने में कहते थे लोहे के चने चबाना है ये, मगर अल्लाह का करम देखो कि 11 साल का बच्चा हाफिज कुरान हो गया। जन्नत में महल उनके आलीशान होंगे जिनके बच्चे हाफिज कुरान होंगे। सुभान अल्लाह। सुभान। इनके माँ बाप भी आए होंगे, उनका कलेजा भी ठंडा हो रहा है और हो रहा होगा। और यहाँ पर अपने वहाँ तो खाने का वही हिसाब है ना, जागीरों पे, घरों पे। ये मुझे इतना अच्छा लगा, घरों पे ये अपने और भी जिन इलाकों में, हमारे वहाँ पर सिकंदरपुर में भी है, अभी रामा बुजुर्ग में पढ़ाते हैं आपके हजरत मौलाना असनाद रजा साहब, वहाँ पर भी है माशाल्लाह, और भी जगहों पर है। हाँ, और फिर एक बात ये देखो कि ये बच्चों को जो खाना खिलाया जाता है अपने वहाँ हजरत, औलाद समझा जाता है, औलाद की तरह समझा जाता है माशाल्लाह, और आना जाना भी बरकरार रहता है, औलाद बना लिया जाता है। अल्लाह की कसम, जब शफाअत आम होगी ना तुम्हारे इसी अमल की वजह से, खुदा चाहेगा तो जन्नत में मकाम अता। सुभान अल्लाह। हुजूर इरशाद फरमा दें तो बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह, इसने मेरे मेहमान को मोहब्बत से खाना खिलाया, जैसे अपने सगे बेटे को जोड़े बनाए, लिबास बनाए, कपड़े बनाए, वैसे ही मेरे मेहमान को भी कपड़े बनाए। हमारे मेहमान की इज्जत अफजाई, ये तो हुजूर के मेहमान, और आपने इन्हें खाना भी खिलाया। तो जो इनके घर वाले आए वो मदरसे का भी ताउन करके जाएं। अल्लाह सलामत रखे। 11 साल का बच्चा हाफिज कुरान हुआ है, और ये बाकी भी ज्यादा उम्र दराज नहीं है। अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे। भाई ऐसी तो बनते ज़रबे लगाते हैं, अल्लाहू की ज़रबे लगाते हैं, अल्लाह अकबर की ज़रबे लगाते हैं, तस्बीहात की ज़रबे लगाते हैं। कुरान से बड़ी कौन सी तस्बीह है?
اور جناب والا اور یہ کیسے حافظ بنتے ہیں؟ تم تو رہے ہو اپنے بستروں میں اور 4 بجے اٹھ گیا ان کا استاذ اور صدر المدرسین بھی دیگر مدرسین بھی اب وہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں اب وہ جب سو رہی ہے دنیا تب وہ ایک ایک آیت کو 10 دفعہ یاد کرتا ہے اس کو رٹتا ہے بار بار یاد کرتا ہے ایک تو وہ نابالغ بچہ ہے اور اوپر سے جناب والا وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور تیسرے یہ کہ رات کے آخری پہر میں سبحان اللہ سبحان اللہ ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں مدرسوں سے کیا ہوتا ہے ارے دنیا سے عذاب دور ہوتا ہے مدرسوں کی وجہ سے خدا کی رحمتیں آتی ہیں مدرسوں کی وجہ سے مسجدوں کی میناروں میں آذان دی جا رہی ہے مدرسوں کی وجہ سے ہماری محرابوں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے مدرسوں کی وجہ سے جلسوں کی رونق ہے مدرسوں کی وجہ سے خانقاہوں میں پیرا مریدی کا سلسلہ ہے مدرسوں کی وجہ سے قوم کو مصطفیٰ کی سیرت کا سبق سکھایا جاتا ہے مدرسوں کی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مدرسہ جامعہ اشفاقیہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ ارے واہ مفتی اعظم راجستھان کے نام سے مدرسہ اور وہ تو آپ کے چھیتر کے تھے میں تو راجستھان تقریر میں جاتا ہوں تو کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ میرا تعلق بھی اسی مٹی سے ہے جہاں سے مفتی اعظم راجستھان کا تعلق سبحان اللہ ارے بھئی ضلع تو اپنا سنبھل ہی ہے ویسے اپنا سنبھل ضلع بھی صاحب بڑا عجیب ضلع ہے وہ ضلع کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں سیاسی اعتبار سے ایک بات کہی تھوڑا ذرا مسکرا لیں گے تو یہ واحد ضلع ہے یہ سنبھل ہاں آپ کو پورے بھارت میں ٹرین نہیں ملے گی ایسے سنبھل میں مل جائے گی ہاں کہیں نہیں ملے گی کتنی بڑی خوبی ہے سنبھل کی کہ آپ کو اسٹیشن پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ تو جائیے ہاتھ دیجئے لے لیجئے رکے ٹرین بیٹھیے آرام سے اور پہنچ جائیے صبح سے شام تک مراد آباد یہ خوبی ہے وہ بہرحال میں نے ایک بات عرض کر دی میرے بھائیوں حضرت مفتی اعظم راجستھان جنہوں نے صرف جویا سنبھل کا نام روشن نہ کیا میرے بھارت کا نام روشن کیا اور ایسا حضرت کے نام سے منسوب ہے اللہ سلامت رکھے اداروں کو اور ان بچوں کو اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے آمین بولیں میں ذرا حضور سے آمین بولیں اور بلند آواز سے بول دیں آمین تو بھائیو اس وقت جو ہوائیں چل رہی ہیں نا کئی اعتراضات یہ لوگ بہت کرتے ہیں ایک تو حضور نے اتنی شادیاں کیوں کی تو ہم نے تو کبھی تم سے نہیں پوچھا ہم بھی نام لے کے بتا سکتے ہیں کس کس نے کی مگر تمہیں بڑی تکلیف ہوگی پیرہن پھاڑنے گنچے تو وہ زینت ٹھہرے ہم گرے بھی کریں چاک تو رسوائی ہو ہم کچھ کہہ دیں تو فوراً تیار ہے UAPA اور NS سے وہ کچھ بھی بولیں کچھ نہیں بھئی یہ تو غلط بات ہے ہم اگر فہرست دے دیں کہ کس کس نے کتنی شادیاں کی سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ میرے حضور نے 25 سال کی عمر میں جبکہ ہر خاندان کا ہر انسان چاہ رہا تھا کہ محمد عربی کی شادی میرے خاندان میں ہو جائے رشتوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی حضور پاک کے لیے امانت کا حال یہ تھا کہ ہر بند بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو حضور کو صادق الامین کہا جاتا تھا حضور کو سچا بھی کہا جاتا تھا امانت دار بھی کہا جاتا تھا نہ صورت کا جواب ہے نہ سیرت کا جواب ہے رشتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں مگر پلولا مجاہد نگر جویا کے میرے غیور مسلمانوں اللہ کے پیغمبر نے جوانی کی عمر میں جن سے شادی کی وہ 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی ہے سبحان اللہ ایج کا بھی فرق ہے جی حضور کی عمر 25 سال اور خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال دنیا والوں کو بتایا دنیا والوں اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو انہیں منحوس نہ سمجھو بلکہ محمد کی طرح اسے اپنی بیوی بنا لو حضور نے کیسا سمان دیا عورت کو اور جب تک باحیات رہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ازواج مطہرات میں جتنی بھی اولاد حضور کی پیدا ہوئی دنیا میں تشریف لائی وہ آپ ہی سے ہیں کیسی محبت فرماتے حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے اور دنیا کو نظام دے کر کے گئے حضور کی مثال تو اپنے بیگانے بھی دیتے تھے اپنے شوہروں سے عورتیں کہتی تھیں بیویوں کا ایسے خیال رکھو جیسے کہ آمنہ کا لال لگتا ہے ہمارے حضور پہ ابھدر ٹپڑیاں کرو کہ تم لوگ ہمارے صبر کا امتحان لوگے تو یہاں صبر کا تانا بانا ٹوٹ جائے گا سمجھ لو بھیجے میں بٹھا لو یہ بات ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا آپ سے کہ سیتا جی کی جب شادی ہوئی تو ان کی ایج کتنی تھی ہم نے تو نہیں پوچھا کبھی تم سے 5 پانڈو تھے تو ان کی کتنی بیویاں تھیں
یہ ایک پہ سب ڈیپینڈ تھے، کبھی نہیں پوچھا. ہم کیوں پوچھا بھائی؟ تمہارا انٹرنل میٹر ہے. لیکن اگر ہمارے میٹر میں انٹرفیئر کرو گے تو تم کو پہلے ہسٹری کو پڑھنا پڑے گا. میں نے نام بتایا شنکراچاریہ سوامی لکشمی جی کی کتاب. آج ہی جاؤ گوگل پر اور جناب والا ڈاؤن لوڈ کرو. کتاب کا نام اسلام آتنک یا آدرش. اور اگر مزید پڑھنا چاہتے ہو تو رام پنیانی جی بھی جیوت ہیں، یوٹیوب پہ ان کے بھی لیکچر ہیں، ان کو بھی پڑھ کے دیکھ لو، ان کو بھی سن کے دیکھ لو. میں اپنوں کے نام لوں گا تو تم کہہ دو کہ تم تو اپنوں کے نام لے رہے ہو. ارے بھائی تم بھی غلط راستے پہ جا رہے ہو. مجھے خوشی ہوئی دلی میں ایک جگہ پر ابھی جس شخص نے ڈاسنا میں حضور کی شان میں شدید توہین کی، جو ہم تمہارے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے، اس کا پتلا جنانے والوں میں جہاں ہمارے مسلمان بھائی تھے، ان کے ساتھ ہندو سماج کے لوگ بھی کھڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہندو بھائیوں نے بھی اس کا ویرودھ کیا کہ یہ ہمارے سناتن دھرم کے خلاف ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو قرآن نے منع کر دیا. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ نے منع فرمایا کہ تم دوسروں نے جو اپنے معبود بنا رکھے انہیں تم مت گالیاں دو، ورنہ پلٹ کے وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے جہالت میں اور عداوت میں. اس لیے ہم کسی کی آئیڈیالوجی نہیں مانتے، وہ ہمارا مولک ادھیکار ہے. لیکن ہم کسی کو گالیاں تھوڑی دیں گے برسر ممبر آ کر کے، وہ بھی میڈیا میں آ کر کے. اگر کوئی دیتا ہے تو آپ کرو اس کے خلاف. تمہیں ایک صاحب کہہ رہے تھے نہیں تم گالیاں تو نہیں دیتے مگر لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہو. میں نے کہا تم نے اس کا ارتھ سمجھا ہے؟ یہ www.com ہو گئے ہو. پڑھ تو لو پہلے. تو بولے بھئی لا الہ الا اللہ کا مطلب تو یہ ہوتا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہمارے تو ہیں. تو میں نے کہا تمہارے ہیں نا. دوسری بات میں نے ان کو لوجک بتایا کہ کسی کو معبود نہ ماننے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں. ہم تو اپنے حضور کو بھی معبود نہیں مانتے. بولو بولو. ہمارے اسلام میں اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ معبود یعنی جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، وہ ہو جس نے ہمیں بنایا. بے شک بے شک. ہم نہیں مانتے اس کو معبود جو کسی کا مخلوق ہے، جس کو اللہ نے بنایا. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. اب تم اسے اپنے نام میں کیا بولتے ہو وہ آپ جانو، لیکن عبادت ہمارے یہاں فطرت میں بھی، نیچرل بھی عقل یہی کہتی ہے کہ عبادت تو اسی کی ہونا چاہیے جس نے پورے سنسار کو بنایا ہے. تعظیم دوسرے کی ہو سکتی ہے، محبت بھی ہو سکتی ہے. ہم اپنے حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنی آل اولاد بھی قربان حضور کے نام پہ، مال بھی قربان حضور کے نام پہ، رگوں کا لہو بھی قربان حضور کے نام پہ، پوروں کے نشانات لے لو حضور کے نام پہ، ہمارے پوروں سے ناخون کھینچ لو حضور کے نام سے، دہن سے زبان کھینچ لو حضور کے نام پہ، مگر ہم حضور کو بھی معبود نہیں مانتے. جی بے شک. حضور کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی اجازت چاہی صحابہ نے. حضور نے فرمایا سجدہ جائز. جی بے شک. سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے. میری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی، تعبدی کی تو اجازت کو لے ہی نہیں سکتے تھے. عبادت تو صرف اللہ کی ہے. تعظیمی بھی سجدہ. حضور فرماتے ہیں اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. یہاں تو سجدہ بھی جائز نہیں. تو اس لیے اس چیز کو سمجھیے آپ. ہم تو سیدھی سی ایک بات جانتے ہیں، تہذیب و تمدن کا کہیں نام نہ ہوتا دنیا میں اگر مذہب اسلام نہ ہوتا. بے شک. متعدد شادیاں حضور نے کی تو آپ پڑھو راجہ دشرت جی کی کتنی بیویاں تھیں، ہم نہیں بتائیں گے، آپ خود پڑھو. اسی طریقے سے اور لوگ بھی جو اعتراض کرتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے ہسٹری، تب ان کو پتا چلے گا حضور نے جو متعدد شادیاں کی اس کے پیچھے سماجک مقاصد تھے، اس کے پیچھے تعلیمی مقاصد تھے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں حضور کی بارگاہ میں. ایک عورت آئی، انہوں نے سوال کیا اور وہ ریلیٹڈ تھا پیریڈز کے جو ٹائم ہوتا ہے، جو ماہواری کا ٹائم ہوتا ہے. اب وہ سوال کر رہی ہیں. اب بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کو کس طرح جواب دیں؟ آپ سے بڑا حیادار کون تھا؟ اور نہ کوئی ہے. تو حضور پاک نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو سمجھایا اور عائشہ نے اس خاتون کو سمجھایا. سبحان اللہ. یہ مقاصد تھے. عورتوں سے ریلیٹڈ یعنی وومین ریلیٹڈ جو مسائل تھے وہ زیادہ تر امت کو ملے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے سے.
دیگر ازواج مطہرات کے ذریعے سے بھی ملے ہیں، اور ہمارے قرآن نے تو ازواج مطہرات کا مقام اتنا بلند فرمایا۔ ہمارا رب فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اے غلامان محمد، اے امت مصطفیٰ، میرے محبوب کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ بولیں، ہم سب بولیں، وہ ہماری مائیں ہیں۔ آواز آئے، وہ ہماری، اونچا بولیے نا، وہ ہماری مائیں ہیں۔ تو اب میں کل ہم لوگ گئے تو وہ بات چل رہی تھی ایسی، میڈیا والا مجھ سے کہنے لگا کہ بھئی کوئی توہین کرتا ہے تو آپ لوگ اتنے اتےجی کیوں ہو جاتے ہو اور اتنا۔ میں نے کہا سر ایک بات مجھے بتا دو، لوجیکل آپ سمجھا دو، آپ اپنے کمرے میں کیا بول رہے ہو کیا نہیں بول رہے ہو مجھے مطلب نہیں، آپ جانو، آپ اس کا حساب دو گے، لیکن آپ میرے ہی سامنے آ کر کے اگر میری ماں کو گالی دو گے۔ پھر میں نے پلٹ کے بات کہی کہ اگر کوئی آپ کو اور آپ کی ماں کو گالی دے تو آپ یہ کہو گے بھئی مجھے گالی دے لو، میں برداشت کر لوں گا، لیکن تم میری ماں کو گالی دو گے تو میری زندگی پہ تو لعنت ہے، وہ بھی میرے سامنے گالی دو گے۔ تو پھر ان کے سمجھ میں بات آئی۔ میں نے کہا سر ایسا ہے، ہماری مائیں بھی حضور کی ازواج مطہرات پہ قربان ہیں، سبحان اللہ، ہماری جان بھی حضور کے نام، اس لیے ہماری بات سمجھیے آپ، ہم لڑائی جھگڑوں کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، نہ انلیگل کوئی بات کر رہے ہیں، مگر ہم سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ حضور پاک سے محبت ہم اپنی دل و جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ آواز آئے، دل و جان سے بھی، اونچا بولیے، دل و جان سے بھی۔ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ ہمارے بارے میں تم یہ بات ہماری سمجھو، اور جو ہمارا سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے برادران وطن یعنی دیگر مذاہب کے لوگ، بھئی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے اور ہماری بات سمجھتے ہو۔ آؤ بھائیو، میں تیزی کے ساتھ آخر میں چند باتیں عظمت قرآن کے حوالے سے بیان کر دوں، پھر حضرت کی تشریف آوری ہو جائے گی، دستار ہو جائے گی، دعا ہو جائے گی، صلاۃ و سلام ہو جائے گا، اور آپ حضرات اس کے بعد جا سکتے ہیں۔ بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ، بولیں لبیک یا رسول اللہ، بولیں زور سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت بولو زندہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی جنت۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا یورپ کا، اس کا نام تھا ڈاکٹر گیری ملیر۔ اس کو ایک منصوبے کے تحت قرآن پاک میں کمی نکالنے کے لیے بٹھایا گیا، قرآن میں کمی نکال۔ آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ جب وہ قرآن میں کمی نکالنے بیٹھا تو قرآن میں کوئی کمی ہوتی کب نکالتا؟ تو جب قرآن میں کوئی کمی نہ تھی تو قرآن میں تو وہ کوئی کمی نہ نکال پایا، البتہ دل سے اس کے تعصب کا اندھیرا ضرور نکل گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنا بیان دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک کی ساری سورتوں کے نام پڑھے اور میں حیرت میں پڑ گیا کہ پورے قرآن میں کسی بھی سورت کا نام مہیلا کے نام پہ نہیں ہے۔ ایک نام ملا مجھے لیڈی کے نام پہ، یعنی وومین کے نام پہ، عورت کے نام پہ۔ تو اس نام کو میں نے سرچ کیا کہ کہیں اس نسخے میں یہ نام ہو، دوسرے میں دوسرا نام تو نہیں ہے۔ میں تعجب میں پڑ گیا کہ قرآن میں کسی سورت کا نام نہ تو خدیجۃ الکبریٰ کے نام پہ ہے، نہ حضرت آمنہ کے نام پہ ہے، نہ عائشہ و صفیہ کے نام پہ ہے۔ عظمتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن پوری سورت کا چیپٹر کسی عورت کے نام پہ آ جائے تو اس عورت کے لیے کتنا اعزاز کی بات ہے۔ میں نے جب دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ قرآن میں جو عورت کے نام پہ سورت ہے وہ 16ویں پارے میں ہمارے نبی عیسیٰ کی ماں مریم کے نام پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے عیسائیوں کو جا کر کے کہا کہ تم کیسے ضدی قسم کے لوگ ہو، ان پہ کیچڑ اچھالتے ہو کہ جن پہ جو قرآن نازل ہوا اس میں پوری سورت کا نام ہمارے نبی عیسیٰ کی ماں مریم کے نام پہ ہے۔ یہ لوگ میری بولتے ہیں نا، میری، ہم مریم، ان کے نام پہ مریم پوری سورت۔ کیا شان ہے عیسیٰ روح اللہ کی، اللہ نے ان کو روح اللہ فرمایا۔ ان کی ماں پہ الزام لگا فاشارت الی،
قرآن کہتا انہوں نے اپنے بیٹے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اے بیٹے تو بتا، تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی نبیّا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ یہ قرآن حضرت عیسیٰ کی عظمت بتا رہا کہ نہیں بتا رہا؟ تو میں اپنے عیسائی بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ آؤ قرآن پڑھو۔ ارے ہم ہی تو صحیح معنی میں عیسیٰ روح، ہم ہی تو صحیح معنی میں موسیٰ، ہم تو ہر پیغمبر سے محبت رکھتے ہیں، مگر تمہیں کیا ہوا کہ تم ہمارے حضور کی شان میں توہین تم میں سے کوئی کرتا ہے تو کتنی غلط بات ہے۔ اس لیے پیارے، یہ میں نے تمہیں ایک بات بتائی گیری ملیئر کے بارے میں، آؤ ایک بات اور سنو۔ ڈسٹربیوٹر اس نے، اچھا تشریف لے آئے، کہاں یہی پہ آئے؟ ٹائم بھی کافی ہو گیا نا، وقت کافی ہو گیا، حضرت تشریف لانے والے ہیں، بس تھوڑی دیر کی بات اور ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دستار بندی کا خوبصورت منظر بھی آپ سماعت کریں گے۔ مفتی اسماعیل صاحب اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ دراز فرمائے۔ حافظ ذیشان صاحب یہ بہت استادوں کے بھی استاد، ہاں بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی ہیں، اور دیکھو ساتھ شروع سے بیٹھ جاتے ہیں اور آخر میں جاتے ہیں، بڑھاپا ہے مگر ایمان کا جذبہ دیکھیے، شروع میں آ گئے اور آخر میں صلاۃ و سلام کے بعد، جبکہ ہم بھی اتنی پابندی نہیں کر پاتے جوان آدمی ہو کر کے، اور حضرت بیٹھ، میں نے کئی جگہ دیکھا، درجنوں جگہ پروگرام میں حضرت کے ساتھ رہنا ہوا، کتنی عظیم ہستی ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے علم میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سبوں پر حضرت کا سایہ دراز فرمائے۔ نبیر اعلیٰ حضرت کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، ان کو ان کی مبارک دعا کے بعد ہی آپ حضرات جائیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آنے والے ہیں۔ یہ سن لو ذرا، پھر میں ختم کرتا ہوں تقریر میں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ اس نے سن 2008 میں آپ لوگوں کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات ہونے کے بعد یہ مت سوچا کرو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ارے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ پلٹ جاؤ، آپ نیک بن جاؤ، دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، صحیح معنی میں حضور کے غلام بن جاؤ۔ تو اس نے سن 2008 کی بات ہے، اس نے ایک فلم بنائی، فلم کا نام رکھا فتنہ، اور اس فلم میں جیسے یہ آج کل بنا رہے ہیں، جیسے مرتضی وسیم نے بھی ایک فلم بنانے کی بات کی تھی، وہ تو یہ ہے کہ تنظیموں نے یا مسلم سماج نے کافی اس پہ احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیے، تو بہرحال وہ بین ہو گئی اور وہ نہیں بنا پایا۔ ویسے ہی یورپ میں ایک فلم بنی فتنہ، سن 2008 کی بات ہے، اس میں نہ جانے کیا کیا بکواس کی گئی، مگر میں نے کہا نا محافظ تو قرآن کا اللہ ہے۔ ذرا بولیں، زور سے بولیں۔ کتنے فرقے ہوئے، اختلافات بھی ہوئے، گروہ بندی اور آج بھی ہے، مگر شرق سے غرب تک جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، وہ تڑپ کے یہی کہتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاضی نظام الدین صاحب بڑا ہنگامہ ہوا اس پہ، تو وہ بہرحال ظالم لوگ تو ہیں کچھ جگہ، تو وہ فلم ریلیز ہوئی اور کنٹروورسی ہوئی کافی۔ اس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا ڈی ویری، نام اس کا، ہاں مسلم بچوں سے کچھ جہاں پڑھتا تھا فرینڈشپ ہو ہی جاتی ہے، کچھ مسلم اسٹوڈنٹ بھی تھے اس کے کالج میں جہاں وہ پڑھتا تھا، مسلم فرینڈ کو پتہ چلا کہ اس کے فادر نے ایسے ایسے ہمارے اسلام اور قرآن اور ہمارے حضور کے خلاف فلم بنائی، وہ پہنچ گیا اس کے جا کر کے اس کے سامنے قرآن پاک انگریزی زبان میں ٹرانسلیشن ہوا تھا، آپ اس کو پڑھیے، تمہارے فادر نے جو کیا ہے آپ خود دیکھیے کہ تمہارا باپ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہمارا خدا کا کلام سچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان پڑھ کے اللہ۔ دیکھو۔ تو اس نے پہلے تو منع کیا، مگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے نا تو دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بعد میں بہرحال وہ تو چلے گئے کہہ کر کے، اس کے دماغ میں بات آئی کہ چلو پڑھ کے دیکھنے میں کیا ہوتا ہے۔ اس نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین مانیں دل سے کفر کے اندھیرے نکلنے لگے، سبحان اسلام کا پرکاش دل میں، دماغ میں، ذہن میں داخل ہونے لگا، اور نتیجہ بئیں جا رسد کہ ایک دن وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ آغوش اسلام میں آ گیا۔ اور یہ خبر کافی اخبارات میں آئی، انقلاب میں بھی آئی، اس کی کٹنگ میرے پاس اب بھی رکھی ہوئی ہے، بطور ثبوت رکھ لیتا ہوں میں، چیزیں ملتی ہیں تو۔ وہ جب ہو گیا مسلمان
اب ذرا سوچو جس کے باپ کی زندگی کا مقصد ہی دین اسلام کی مخالفت ہو، اس کا اپنا بیٹا، پیچھے والے حضرات سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں کہ نہیں؟ سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہی حالات چل رہے ہیں اس وقت، صرف پلولا کے نہیں، میں بڑی بڑی دور دور تک کے بتا رہا ہوں۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہاں، چھائی بدلی کالی ہے، چھائی بدلی، اور رکھوالی بھی چوروں کی ہے۔ سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تم جاگتے رہو گے نا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اب بیٹا جب داخل اسلام ہو گیا، گھر پہ گیا، اس کا تو حلیہ چین، یونیفارم چین، اس کا تشخص چین۔ باپ نے کہا، دیویری واٹ ہیپنڈ مائی ڈیئر سن، کیا کر لیا بیٹے تو نے یہ، اور یہ ہوا کیسے؟ کہ فادر تم فلم ریلیز نہ کرتے تو ایسا ہوتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچ پتا گیا کہ فلم کا مقصد تو اس کے اگینسٹ تھا۔ یہ کیا ہوا؟ تو میں نے وہی کتاب پڑھ کے دیکھی جس کے اگینسٹ آپ نے فلم ریلیز کی تھی، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بولی اپنے باپ کی نہیں بولوں گا، خدائے پاک کی بولوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک ایسا جن سنجی آدمی ہو اور وہ بھی اس کے سامنے فائٹ کر رہا ہو، یہ آئیڈیالوجیکل فائٹ کہلاتی ہے۔ اب وہ جو فائٹ کر رہا ہو تو تن بدن میں آگ نہیں لگے گی اس کے؟ اس نے ڈور کو کیا بند اور بولا تیرے لیے سب کچھ میں نے ختم کر دیا، میرے جانے کہیں ڈوب کے مر جا، کچھ بھی ہو جا۔ اور رہی بات قرآن کی یا اسلام کی تو وہ تو کچھ ہی دنوں میں اب نہ صحیح پھر نہ صحیح پھر مٹ ہی جائے گا۔ تو بیٹے نے انگلش میں جواب دیا تھا، میں بیٹے کا جواب ذرا اردو میں دے دیتا ہوں، اور اشعار میں دے دوں تو بات اور زبردست ہو جائے گی۔ جواب کیا دیا؟ بیٹے نے دروازے پہ ہاتھ مار کے کہا، فادر تمہارے جیسے ہزاروں بھی نہیں لاکھوں آ جائیں تب بھی دین کا نام مٹ نہیں سکتا، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا۔ ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم تو اکیلے ہو یا تم جیسے اور ہوں گے اونے پونے، مگر سنو، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، میرا قرآن مٹ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ بولو میرے ساتھ، میرا قرآن، آپ بھی پڑھیے نا، میرا قرآن مٹ نہیں۔ اور بیٹے نے بڑا پیارا جواب دیا جاتے جاتے کہ جا تو رہا ہوں، تم نے مجھے گھر سے نکالا، بے دخل کر دیا، نہ جانے کیا کیا اسٹیپ لے لیا میرے خلاف، مگر فادر کان کھول کر کے سنو، اس نے جو کہا انگلش میں، میں کہتا ہوں اردو میں، وہ بھی نثر میں نہیں نظم میں۔ بیٹے نے جو کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ جذبہ ہے دل کو ہم کہہ دوں گا، زندگی ان کے نام کہہ دوں گا، جذبہ ہے دل کو ہم کہہ دوں گا، زندگی ان کے نام کہہ دوں گا۔ جو بھی دشمن ہے میرے آقا کا، جو بھی دشمن ہے میرے آقا کا، اس کا جینا حرام کہہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔
اللہ شاد و آباد رکھے بھائی، بڑا اچھا ادارہ چل رہا ہے وہاں پر، ابھی بھی ہے نا، چل رہا نا مدرسہ، انشاءاللہ چلتا رہے گا اور پھلتا پھولتا رہے گا، اور جو اسلام کے خلاف، مدرسوں کے خلاف، یا جناب والا ہمارے حضور کے خلاف، یا اسلام کے خلاف، سچائی کے خلاف زبان کھولے گا تو حضرت مفتی مولانا شبیر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہیں، کچھ ہی دنوں اچھلے گا مگر انجام اس کا بھی ہوگا فرعون کے جیسا، ہوگا نمرود کے جیسا، ہوگا شداد کے جیسا۔ تم کہو گے مولانا یہ چیزیں ہم نے تھوڑی دیکھی ہیں، تم نے بھی دیکھ لیے کچھ منظر، تو کچھ کی طرف اشارہ کروں، بالکل کھل کے اشارہ کروں گا تو تم بھی سمجھو میری بات کو ذرا۔ وہ جو تھا وہ تھا نہیں، وہ بروزن ٹرمپ، یعنی کہ ٹرمپ ہے، کتنی لمبی لمبی پھینکتا تھا بھائی۔ اب دیکھیے بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، وہ بات آگئی۔ اور یہ قریب جاؤ، یہ اپنا برما، جہاں ہمارے بہادر شاہ ظفر آرام کر رہے ہیں، ہم نے بھی، ہمارے بزرگوں نے بھی کوئی کونا چھوڑا نہیں۔ اسی سے تو حضرات وہاں دیکھ لو، آنگ کانگ سوجی نام ایسی ہوں، آنگ کانگ سوجی، جس میں قتل عام۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو کہ ظالم کی کشتی کاغذ کی ناؤ کی طرح ہوتی ہے، جب تک پانی اندر نہیں آتا تو بڑی تیز ڈولتی ہے، جب پانی اندر، اس لیے ظلم کرنے والا مٹ جاتا ہے، یاد رکھو سچائی والا زندہ رہتا ہے، انصاف زندہ رہتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ رب نے فرمایا پریشانی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ ہاں پریشانی ہے، اندھیرا ہے، ارے اندھیرا ہے تو کیا رات میں اندھیرا نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا اجالا؟ بولو بولو زور سے بولو۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے، بہرحال یہ بھی ہمارے لیے اچھی بات ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اپنے بھارت کی تو مٹی میں ہی ایسی سدبھاونا اور پیار ہے، محبت ہے صاحب، عجیب و غریب محبت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بچے کو پانی نہ پلایا تو میں نے دیکھا ہم سے زیادہ بیچارے وہ لوگ آ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ظلم کیا ہے انہوں نے، یہ کیسے لوگ ہیں، ہم تو اپنے آشرم میں بھی پانی پلاتے ہیں، کوئی بھی آ جائے، ہمیں اچھا لگا تو ہم نے کہا آپ ہمارے درگاہوں پہ آ جاؤ، فریج لگے ہوئے ہیں، نہ آپ سے آپ کی برادری پوچھی جائے گی، نہ ذات پوچھا جائے گا، نہ دھرم پوچھا جائے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر پیاسے ہو تو پانی بھی پلایا جائے گا، بھوکے ہو تو کھانا۔ ایک مشورہ میرا تم بھی مان لیے ذرا، دیکھو تیزی سے بتا رہا ہوں میں، اور برا مت مانیے میری بات کا۔ ماہ محرم آئے تو خرچے جو کرتے ہو وہ علماء کرام کے مشورے سے کرو، اچھا مشورہ دیں گے کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ محبت حسین کے نام پہ پیسہ خرچ کرنا کہ نہیں کرنا، ارے ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، اور ان کے نام پہ تو پیسہ کیا اپنی زندگی قربان کر دیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، مگر سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ خرچ کہاں کریں۔ علماء سے مشورہ لو تو ایک مشورہ یہ بھی تمہیں ملے گا کہ جہاں جہاں پبلک پلیسز ہیں، کچھ چوراہے ہیں، تراہے ہیں، دوراہے ہیں، وہاں پہ لگاؤ فریج اپنے چندوں کے پیسوں سے، اور اس پہ لکھو سبیل حسین، کہیں پہ لکھو یاد حسین، کسی بھی دھرم والا، ذات والا، برادری والا وہاں سے گزرے، انگلش میں بھی لکھو سبیل حسین، ہندی میں بھی لکھو سبیل حسین، اور اردو میں بھی لکھو سبیل حسین۔ وہ جب پانی پی کے گزرے گا نا تو دیکھے گا واہ رے حسین اپنوں کو بھی پلا رہا ہے اور دوسروں کو بھی پلا رہا ہے، ہر انسان کو پلا رہا ہے۔ پیاسے شہید ہو گئے حسین مگر دنیا کو شکم سیر کرا۔ اس پہ عمل ہونا چاہیے کہ نہیں، بولو ذرا۔ پھلولا کے چوراہوں پر بھی، جویا کے چوراہوں پر بھی، اور یہ ضرور کرو یہ کام تاکہ پتہ چلے۔ اور اس کے علاوہ گرمی آ گئی، میں نے کل فتح پور جیوائی میں بھی کہا، آج بھی کہہ دوں، یاد آ گئی مجھے بات، اس لیے میں کہہ دوں، دیکھو بھئی مٹی کے برتن لاؤ، یہ پیتل کے یا یہ تو جانو تم، یہ گھر میں رکھے ہوں گے، ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اس پہ انشاءاللہ یہ ضرور عمل کریں گی۔ اپنے مکانوں کی چھتوں پر پانی بھر کے رکھ دو، پرندے ہیں مگر جاندار تو ہیں، پیاسے تو ہیں، وہ پانی پی کے گزریں گے وہاں سے، بے زبان دعائیں دیتے ہوئے جائیں۔ یہ ہمارے حافظ غلام مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں، پرسوں ہم ایک جگہ گئے، ہمارا کوئی ضروری کام، پریشانی تھی، تو انہوں نے ہم کو مشورہ دیا کہ مچھلیوں کو بھی صدقہ کیا کرو، ہاں مچھلیوں کو بھی کرو صدقہ، اور چونٹیوں کو بھی کرو، سبحان اللہ، اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے خود پڑھا کہ وہ جو روٹی بچ جاتی تھی تو اس کو پھینکتے نہیں تھے، رزق ہے اللہ کا، پھینک کیوں رہے ہو اس کو،
وہ پھینکتے نہیں تھے بلکہ اس کو محفوظ کر لیتے تھے، اس کا چورا بناتے تھے اور جنگلوں میں جہاں چوٹیاں ملتی ان چوٹیوں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا یار تو پاگل آدمی ہے، کہا میں پاگل نہیں ہوں، یہ بھی تو جاندار ہیں، ان کو کھلائیں گے۔ اللہ صرف زبان والوں کی تھوڑی سنتا ہے، وہ تو بے زبان والوں کی بھی سنتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا حکایتیں سنا رہے تھے، اب میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، سنی تو ہے بس یاد دلاتا ہوں، اور بخاری کی صحیح سند کی صحیح حدیث ہے، متنن سندن جرحن تعدیلن، ہر اعتبار سے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، حضور نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک عورت ایسی تھی جو جہنم میں جانے کے کام، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، جہنم میں جانے کا کام کرتی تھی، گنہگار عورت تھی، گزر رہی تھی، کنویں کے پاس سے گزری، اس نے دیکھا ایک کتا پیاس کی وجہ سے پانی تک نہیں پہنچ، کنویں کا پانی گہرائی میں ہوتا ہے، اسے خیال آیا، اس نے پانی کسی طریقے سے نکالا، موزے وغیرہ سے، یہ جو بھی اس کو دستیاب ہوا اس موقع پر، اور زبیر حسانی صاحب وہ پانی اس نے اس کتے کو پلا دیا، بے زبان کو۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں مقام دیا، سبحان اللہ، اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ گویا کہ رب کی رحمتوں نے فرمایا خاتون تو بے زبان کو پانی پلا رہی ہے دنیا کا، میری رحمت تجھے پانی پلائے گی حوض کوثر کا۔ اس لیے یہ جو ہم نے آپ کو ایک فارمولہ بتایا اس پہ عمل کرو۔ اور دوسرا حضرت کوئی مزدور آدمی ہے بیچارہ مزدوری کرتا ہے، تو میں نے بعض امیر کو دیکھا ہے کام خوب لے گا اس سے، اور مزدوری کی بات آئے گی تو کل کو آ جائے گا، اس کا کل ہی نہ آتا۔ مزدور آدمی ہے تو کیا یہ انسان نہیں ہے؟ انہیں بیل سمجھ رہا ہے، کام پہ کام لیے چلے جا رہے، اس کو مزدوری نہیں دے رہے۔ اگر حضور کی امتی ہو تو اپنا کردار ایسا پیش کرو کہ ہندو بھائی بھی دیکھے تو کہے غلام کا کردار پلولا میں ایسا ہے تو مدینے میں نبیوں کے امام کا کردار کیسا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے حضور نے کیا فرمایا؟ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے دے دو، اور یہاں پسینہ خشک ہونے کی بات کر رہے ہو، خون خشک ہو جائے تب بھی نہ دینا چاہتا یار، ہنسنے کی بات نہیں ہے بھائی جان، یہ غصے کی بات ہے، مگر صحیح ہے، مسکراہٹ آئی جاتی ہے، مجھے بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی، غصہ آ ہی جاتا ہے۔ ہم بھی کیا خوب ہیں، جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کے نقش کفے پا بھول گئے، منزلیں پانا تو ٹھہرا ہے بہت دور کی بات، اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے۔ اللہ کا بندہ سارے خرچے کر رہا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس بھی بھر رہا ہے، گھر میں ساری چیزیں آ رہی ہیں، ایک مزدور کی مزدوری نہیں دی جا رہی ہے۔ اس لیے کسی کا دل نہ توڑو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو۔ جو گاندھی والے گانے دکھائی دے رہے ہیں ابھی تمہیں؟